بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستوں اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے دوستوں، دکنی ادب ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ محی الدین قادری زور، سنیتی کمار چٹرجی، گریرسن یا پھر ڈاکٹر قیوم صادق؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکٹر قیوم صادق۔ دکنی ادب جو ہے یہ کتاب ڈاکٹر قیوم صادق صاحب کا ہے۔ اچھا، ایک اور اسی سے ملتا جلتا کتاب ہے، دکنی ادب کی تاریخ۔ دکنی ادب کی تاریخ، دکنی ادب کی تاریخ یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں۔ دکنی ادب کی تاریخ، اس کے مصنف کون ہیں؟ جی تو یاد رکھیے گا، دکنی ادب کی تاریخ 1905 سے 1962 والے کی کتاب ہے، یعنی کہ سید محی الدین قادری زور صاحب کی یہ کتاب ہے دکنی ادب کی تاریخ۔ اور دکنی ادب کس کی کتاب ہے؟ تو ڈاکٹر قیوم صادق۔ دکنی ادب ڈاکٹر قیوم صادق کا کتاب، اور دکنی ادب کی تاریخ محی الدین قادری زور صاحب کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر قیوم صادق کی کچھ اور بھی مشہور کتابیں ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بیجاپور کی اردو مثنویاں، اس کے علاوہ اردو زبان کا مذہبی ورثہ، اس کے علاوہ اردو ادب میں تنقید کی اہمیت، اور الماس۔ یہ چار کتابیں جو ہیں ان کی امپورٹنٹ ہیں، بیجاپور کی اردو مثنویاں، اردو زبان کا مذہبی ورثہ، اور اردو ادب میں تنقید کی اہمیت۔ حالانکہ ڈاکٹر قیوم صادق جو ہے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن کچھ امپورٹنٹ یہ کتابیں ہیں، تو ہو سکتا ہے سوالات بن جائے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ جیسے دکنی ادب ان کی امپورٹنٹ کتاب ہے، اسی طرح بیجاپور کی اردو مثنویاں، اردو زبان کا مذہبی ورثہ، اور اردو ادب میں تنقید کی اہمیت، اور الماس۔ ڈاکٹر قیوم صادق کی پیدائش 1950 عیسوی کو گلبرگہ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو دوسرے سوال کی طرف۔ اردو زبان و ادب کا آغاز شمال میں ہوا، اس کے بعد گجرات اس کا مرکز رہا، اور وہاں سے اکبر کی فتح گجرات کے بعد یہ مرکز دکن چلا گیا۔ یہ نظریہ کس ادیب کا ہے دوستو؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں گے دوستو۔ اردو زبان و ادب کا آغاز شمال میں ہوا، اس کے بعد گجرات اس کا مرکز رہا، اور وہاں سے اکبر کی فتح گجرات کے بعد یہ مرکز دکن چلا گیا۔ یہ نظریہ کے ہے ڈاکٹر قیوم صادق۔ یہ نظریہ جو ہے دوستو ڈاکٹر قیوم صادق صاحب کا ہی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے دوستو؟ دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو ہے، اور وفات 1845 عیسوی کو۔ مثنوی گلزار نسیم ان کا داخلی نصاب مثنوی ہے، جو 1839 عیسوی میں انہوں نے تحریر کیا تھا، اور یہ مثنوی پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی۔ جو دیا شنکر استاد کے نام ہو جائے گا دوستو آتش۔ دیا شنکر استاد کے نام آتش ہو جائے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ سوال نمبر چوتھا دیکھیے گا۔ جی سوال نمبر چوتھا ہے دوستو، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ مشہور قول کن کا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، یہ مشہور قول رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کریں دوستو، تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو یہ دوستو، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام عبد القدیر تھا، عبد القدیر ان کے والد کا نام تھا۔ اور رشید احمد صدیقی کے پہلا خاکہ کا مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا خاکہ کا مجموعہ جو ہے، یاد رکھیے گا، ان کے پہلا خاکوں کا مجموعہ ہو جائے گا گنج ہائے گرامایا۔ گنج ہائے گرامایا جو ہے دوستو ان کے پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے، اور گنج ہائے گرامایا 1937 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل 16 خاکیں شامل ہیں۔ اور رشید احمد صدیقی کی دوسرا خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ دوسرا خاکوں کا مجموعہ تو ہم نفسانے رفتہ،
ہم نفسان رفتہ جو ہے ان کے دوسرا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ رائٹنگ پر مت جائیے گا، کیونکہ رائٹنگ جو ہے میں جس پین کا استعمال کرتا ہوں وہ ٹیب پر جو ہے صحیح نہیں چلتا ہے، تو رائٹنگ پر مت جائیے گا آپ بس یہاں سمجھیے اور اس پر دھیان دیجیے باتوں پر۔ ہم نفسان رفتہ جو ہے یہ دوسرے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور گنج ہائے گرامہ یہ پہلے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ گنج ہائے گرامہ 1937 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور ہم نفسان رفتہ 1966 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور ہم نفسان رفتہ میں ہی ان کا مجموعہ بلکہ ان کا خاکہ ہے کندن، جو داخل نصاب ہے دوستو کندن، وہ اسی میں شامل ہے، ہم نفسان رفتہ ہی میں شامل ہیں۔ اور ہم نفسان رفتہ میں ٹوٹل 7 افسانے شامل ہیں۔ گنج ہائے گرامہ 16 خاکوں پر مشتمل ہے، اور ہم نفسان رفتہ 7 خاکوں پر مشتمل ہے۔ اور ان کا ایک داخل نصاب خاکہ ہے نام دیو مالی، ٹھیک ہے، کندن اور نام دیو مالی دونوں ان کے داخل نصاب۔ تو نام دیو مالی جو ہیں ان کے مجموعہ چند ہم عصر میں شامل ہیں، چند ہم عصر میں شامل ہیں، چند ہم عصر میں شامل ہیں کندن۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے داخل نصاب انشائیہ کے بارے میں بات کریں تو 4 پائی، اس کے علاوہ 4 پائی کے علاوہ وکیل صاحب، تو یہ دونوں جو انشائیے ہیں وہ مضامین رشید میں شامل ہیں، مضامین رشید میں شامل ہے، اور مضامین رشید 20 مضامین پر مشتمل ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کی کچھ اہم تصانیف ہیں، جیسے کہ طنز و مضاحکات جو تنقیدی کتاب ہے، ان کا تنقیدی کتاب اگر پوچھا جائے تو طنز و مضاحکات ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل، ان کا ایک خود نوشت ہے آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری ان کا خود نوشت ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا۔ اور رشید احمد صدیقی جو ہیں یہ تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں، اور رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ خاصی حد تک ملتی ہے۔ اور رشید احمد صدیقی جو ہیں یہ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ ایک قول یہ ہے کہ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ یہ قول کن کا ہے؟ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ قول عبد الماجد دریابادی کا ہے، عبد الماجد دریابادی کا یہ قول ہے۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ قول 1908 سے 1983 والے کا، یعنی کلیم الدین کا یہ قول ہے۔ رشید جو ہے رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے بقول کلیم الدین احمد۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ ذوق، مومن، حسرت یا پھر غالب؟ جب تک بات کر لیتے ہیں ان سبھی کی پیدائش وفات کی۔ ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو یہ ہے اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں۔ مومن کی پیدائش دہلی میں 1800 عیسوی کو یہ ہے اور وفات 1852 عیسوی کو۔ حسرت موہانی کی 1880 عیسوی کو پیدائش ہے اور وفات 1951 عیسوی کو یہ۔ غالب کی 1797 عیسوی کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو ہوئی ہے، اور 1869 عیسوی میں شیفتہ اور رجب علی بیگ سرور کی بھی وفات ہے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور غالب صاحب کے والد کا کیا نام تھا دوستوں؟ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ تو عبداللہ بیگ جو ہے غالب کے والد کا نام تھا۔ ان کے غالب کے استاد کون تھے؟ غالب نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ تو یاد رکھیے گا شیخ معظم صاحب سے۔ شیخ معظم صاحب سے جو ہے غالب نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور غالب کے حوالے سے کچھ مشہور اقوال ہیں، بلکہ یہ غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا تھا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غالب کا جو ہے پہلا فلسفی شاعر کہنے والے کون ہیں، غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہنے والے، تو وہ ہو جائیں گے حسین علی خان
یہ غالب کو جو ہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ پہلا فلسفی شاعر، غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہنے والے حسین علی خان ہیں۔ اور یہ کس نے کہا تھا دوستوں کہ حیوان ظریف، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا دوستوں؟ حیوان ظریف، غالب حیوان ظریف ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 1837 سے 1914 والے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ دیوان غالب جو ہے یہ غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی تھی؟ غالب کی زندگی میں دیوان غالب یاد رکھیے گا 5 مرتبہ شائع ہوئی، اور 1 مرتبہ ان کے مرنے کے بعد۔ پہلی مرتبہ 1841 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور دوسری مرتبہ 47 میں شائع ہوئی دوستوں، اور تیسری بار 61 میں شائع ہوئی 1861 میں، اور چوتھی مرتبہ 1862، اور 5ویں مرتبہ 1863 میں شائع ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ شامت اعمال، وکیل صاحب، جنون لطیفہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تنہائی، سمندر کا بلاوا اور چکلیں، ڈی والے جو زمرے ہیں وہ نظموں کا زمرہ ہے دوستو۔ جی والے جو زمرہ ہے وہ نظموں کا ہے، اور بی والا جو زمرہ ہے وہ انشائیہ کا ہے، ٹھیک ہے، انشائیہ کا زمرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیے گا ہم وحشی ہیں، تو یہ ہم وحشی ہیں افسانی مجموعہ ہے، ایک لڑکی، یہ بھی افسانی مجموعہ، خواب باقی ہیں یہ خود نوشت ہے عالم مسرور کا، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ تماشا گھر اقبال مجید کا افسانی مجموعہ ہے، چینی شاعر کنہیا لال کپور کا ہے، ایک لڑکا، تو اس اعتبار سے جو ہے سی بھی غلط ہو جائے گا۔ افسانی مجموعہ تماشا گھر ہو جائے گا، اور چینی شاعر جو ہے یہ انشائیہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ ڈی آپ کا، بی اور ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ شامت اعمال جو ہے یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے، جو ان کے مجموعہ سیتم ایجاد میں شامل ہے۔ وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے، اور ان کے مضامین رشید میں شامل ہے۔ جنون لطیفہ یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، اور ان کے مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہے۔ تماشا گھر اقبال مجید کا ہے دوستو، تماشا گھر اقبال مجید کا ہے، اور تماشا گھر کب منظر عام پر آیا ہے اقبال مجید صاحب کا تماشا گھر؟ تو یاد رکھیے گا 2003 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اقبال مجید صاحب کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو، اور وفات 2019 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تنہائی جو ہے یہ فیض احمد فیض کا نظم ہے، اور ان کے مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے، جو 1941 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ سمندر کا بلاوا جو ہے یہ میرا جی کا نظم ہے، اور ان کے مجموعہ 3 رنگ میں شامل ہیں۔ اور چکلے جو ہے یہ ساحل لدھیانی کا ہے، اور ان کے مجموعہ تلخیہ میں شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں، شاعر اور اس کے مجموعے کے لحاظ سے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو مجروح سلطان پوری کا غزل ہو جائے گا، عرفان صدیقی کا اسم اعظم ہو جائے گا۔ جگر مراد آبادی کا آتش گل ہے جو ہے، اور اصغر گنڈوی کا آتش گل نہیں ہے دوستو۔ جگر مراد آبادی صاحب کا ہو جائے گا، اصغر گنڈوی کا آتش گل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اے غلط ہو جائے گا۔ بی اور ڈی کیا ہو جائے گا؟ سی اور ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ، مجروح سلطان پوری کا غزل، عرفان صدیقی کا اسم اعظم تو شہریار کا ہے۔ ایک سیکنڈ، بی اور سی اس کا رائٹ آپشن ہونا چاہیے تھا۔ جی بی اور سی ٹھیک ہے، بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا دوستو، ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی کا یہ نہیں ہے اسم اعظم، کن کا ہے؟ تو شہریار کا ہے، تو اس اعتبار سے بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ غزل کے بارے میں بات کریں، غزل تو یہ مجروح سلطان پوری کا مجموعہ جو ہے یہ 1953 عیسوی میں شائع ہوا دوستو، اور اس کا پیشی لفظ جو ہے، غزل کا پیشی لفظ محمد عبد الغفار نے لکھا ہے، محمد عبد الغفار صاحب نے لکھا ہے، محمد عبد الغفار صاحب نے غزل کا پیشی لفظ لکھا ہے۔ اور
اس کا انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا نام ہے، ٹھیک ہے، انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا نام ہے، غزل کا انتصاب راجندر سنگھ بیدی کے نام ہے۔ آتش گل یہ کب منظر عام پر آیا دوستو؟ تو آتش گل یہ 1958 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس مجموعہ کا پیش لفظ رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے۔ غزل کا پیش لفظ محمد عبدالغفار نے، اور جو ہے اس کا انتصاب راجندر سنگھ بیدی، اور آتش گل کا پیش لفظ رشید احمد صدیقی، اور دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا ہے۔ دیباچہ جو ہے آل احمد سرور نے لکھا ہے آتش گل کا۔ بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، قافیہ جو ہے ہائیکو میں نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، الاؤ 1942 کا ایڈیشن کس شہر سے شائع ہوا؟ تو یاد رکھیے گا لاہور۔ ہندوستان میں 1940 عیسوی میں شائع ہوا تھا الاؤ، اور اس میں 16 افسانے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو پیدائش 1911 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں ان کی، اور وفات 1979 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی دوستو سوال نمبر 10 دیکھیے گا۔ اچھا، سہیل عظیم آبادی کے حوالے سے کچھ یہاں نکات ہیں، تو انہیں بھی دیکھتے جائیے گا۔ جیسے کہ ان کا اصل نام جو ہے مجیب الرحمن تھا، تو اسے یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ اور الاؤ جو ہے ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے، اس کا پیش لفظ کرش چندر نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ تصانیف جیسے نئے پرانے چراغ، الاؤ کے کچھ افسانوں کے کردار ہیں، جیسے بخیر تمام جو الاؤ میں جو افسانہ شامل ہے، بخیر تمام اس کا جو کردار ہے رام داس۔ اس کے علاوہ جو ہے افسانہ جوانی ہو جائے گا، پیٹ کی آگ، چار آنے، بھوک، یہ سبھی ان میں افسانے شامل ہیں۔ اور بھی دیگر افسانے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے، اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ کچھ یہ اہم افسانے ہیں جن کے یہ کردار ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو آمد اور رجز مرثیے کے جزء ہیں، مدح اور حسن طلب قصیدے کے جزء ہیں۔ اے اور بی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ سراپا اور حسن طلب یہ مرثیہ کا نہیں ہے، اور آمد اور گریز یہ قصیدہ کا نہیں ہے، یہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا دوسرا رائٹ آپشن ہوگا دوستو۔ آمد اور رجز یہ مرثیہ کا ہے، مدح اور حسن طلب قصیدہ کا ہے۔ چلے جی ساتھیو، اب سوال نمبر 11 دیکھیے گا، داستان زبان اردو ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ جی، تو داستان زبان اردو کے مصنف ہیں 1905 سے 1973 والے، یعنی کہ شوکت سبزواری۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ مسعود حسن خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو مسعود حسن خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فروخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو۔ یہ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948۔ چلیے جی دوستو، اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شوکت سبزواری کی کچھ اہم تصانیف ہیں، جیسے کہ اردو زبان کا ارتقاء اور اردو لسانیات، یہ بھی لسانیات سے متعلق کتابیں ہیں۔ داستان زبان اردو، اردو زبان کا ارتقاء اور اردو لسانیات، ان سبھی کتابوں کو یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھیں گے دوستو، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ یہ تو وہ ہو جائے گا گوشۂ عافیت۔ منشی پریم چند کا پہلا ناول کے بارے میں بات کریں تو اسرار معابد ہو جائے گا۔ اسرار معابد جو ایک ہفتہ وار تھا، آواز خلق، اسی میں 1903 عیسوی سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ اسرار معابد جو ہے منشی پریم چند کا پہلا نامکمل ناول ہے،
اور منشی پریم چند کے کچھ ڈرامے ہیں جیسے کہ سنگرام، کربلا اور پریم کی دیوی۔ سنگرام، کربلا اور پریم کی دیوی یہ منشی پریم چند کے افسانے ہیں۔ ان کی پیدائش 1980 عیسوی کو ہی ہے اور وفات 1936 عیسوی کو۔ ان کا داخل نصاب ناول گودان ہے۔ گودان 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے ہندی میں، اور اردو میں 1937 عیسوی میں جامعہ سے شائع ہوا ہے، اور یہ 36 ابواب پر بھی مشتمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستو، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا کیا نام ہے؟ تو یاد رکھیے گا، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام ہوتا ہے سندر لال۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات ممبئی میں 1984 عیسوی کو یہ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا چوتھا افسانی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا احتساب بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کا دوستوں داخل نصاب ناول کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ 11 ابواب پر مشتمل ہے، 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجئے۔ شعر ہے کہ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، تو اس کا صحیح مصرع ہو جائے گا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ یہ دوستوں شعر ہے ولی دکنی کا، جن کی پیدائش 1659 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں۔ ولی دکنی کا لقب کیا تھا اگر آپ سے پوچھا جائے تو یاد رکھیے گا، ان کا لقب شمس الدین تھا۔ شمس الدین ولی دکنی کا لقب تھا۔ اور ولی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شریف محمد۔ شریف محمد ان کے والد کا نام تھا، اور انہوں نے شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا ہے۔ ولی دکنی کو اگر آپ سے پوچھا جائے دوستو کہ شاعر قدرت اور بابا آدم کس نے کہا ہے؟ ولی دکنی کو شاعر قدرت اور بابا آدم کہنے والے ہیں محمد حسین آزاد، 1830 سے 1910 والے۔ محمد حسین آزاد نے دوستو ولی دکنی کو شاعر قدرت اور بابا آدم کہا ہے۔ اور نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مردود ہیں، اور ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا جاتا ہے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 15 کی طرف۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر۔ کس کے قصیدے کا مطلع ہے دوستو؟ تو وہ ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی کے وقت جو ہے انہوں نے لکھا تھا، اور ایک مدیحہ قصیدہ ہے جس میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا داخل نظر قصیدہ ہے، ایک اور ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر، جس میں 2 مطلع ہیں اور 72 اشعار ہیں۔ ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گوہر 2/72، اور ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ 3/100 ہو جائے گا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا پیدائش وفات اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ان کے والد کا نام یاد رکھیے گا شیخ محمد رمضان تھا۔ شیخ محمد رمضان ان کے والد کا نام تھا دوستوں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ خاقانی ہند کا خطاب ذوق کو کس نے عطا کیا تھا؟ جی، تو وہ اکبر شاہ ثانی نے۔ اکبر شاہ ثانی نے، یہ دوسرے بادشاہ ہیں اکبر شاہ ثانی، تو انہوں نے ہی جو ہے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ ان کا ایک خطاب ہے خاقانی ہند، تو اور جسے اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ اور ملک الشعراء کا خطاب اگر آپ سے پوچھا جائے دوستو، ملک الشعراء کا خطاب تو یاد رکھیں گے ساتھیوں، ملک الشعراء کا خطاب جو ہے بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا ملک الشعراء کا خطاب۔ چلے جی دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس نے مثنوی نہیں لکھی؟ جی،
تو مثنوی نہیں لکھی، تو میر درد نے مثنوی نہیں لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے سبھی جو ہے مثنویاں لکھی ہیں۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات 1785 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور خواجہ میر درد کو تصوف کے شاعر کہا جاتا ہے، صوفی شاعر تھے، تو اسی لیے جو ہے انہیں تصوف کے شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے ان میں کون سی ترتیب درست ہو جائے گا دوستو؟ جی تو علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں جن سے زمانی ترتیب پوچھا گیا، تو وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا بانگ درا 1924 عیسوی میں منظر آیا، بال جبریل یہ 1935 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، 1935 عیسوی میں، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا ڈی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، ایسے پیٹرن پہ جو ہے دوستو بہت سوالات بنتے ہیں، خاص کر کے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، تیسرا ہو جائے گا دوستو۔ آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو یہ ہے گوالیار میں، اور وفات 1733 عیسوی کو یہ 1733 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے نجم الدین تھا، عرفیہ شاہ مبارک، اور تخلص یہ آبرو کرتے تھے۔ میر تقی میر صاحب کے بارے میں بات کریں تو میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے میر کی 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام میر کا محمد تقی تھا، اور تخلص یہ میر کرتے تھے۔ آگئے ناسخ، تو ناسخ کی پیدائش جو ہے شیخ امام بخش ناسخ کی پیدائش جو ہے 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام شیخ امام بخش تھا، اور یہ تخلص ناسخ کرتے تھے۔ غالب کو تو آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا، غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں، وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں، اصل نام اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نور شاہ۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا، یعنی کہ سی آپشن۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا تھا؟ تو وہ ہو جائیں گے عبد الرحمن بجنوری، جن کی پیدائش 1885 عیسوی کو یہ سیوارہ میں، اور وفات 1918 عیسوی کو ہوئی ہے۔ محاسن کلام غالب یہ عبد الرحمن بجنوری کا مشہور کتاب ہے دوستو۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری صاحب کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو وہ ہو جائے گا دربار دربار بی آپشن۔ صدیق جائسی کی یہ کتاب ہے۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کے والد کا نام یاد رکھیے گا محمد باقر تھا، محمد باقر ان کے والد کا نام تھا۔ محمد حسین آزاد کے والد کا محمد باقر تھا، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ اور محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1887 عیسوی میں ملا تھا۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر جو ہے ایک الہامی شے ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شعر ایک الہامی شے ہے، یہ کس کے نزدیک ہے؟ تو محمد حسین آزاد کے نزدیک ہے۔ محمد حسین آزاد کا کتاب ہے آب حیات، جو اردو شعراء کا تذکرہ ہے، یہ ہو جائے گا آپ کا۔ اور سخندان فارس کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے سخندان فارس، تو یاد رکھیے گا سخندان فارس جو ہے یہ فارسی کتاب ہے، ان کی اردو میں ہے، اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے سخندان فارس۔ اور دربار اکبری، اس کے علاوہ دیوان ذوق، ان کی سب اہم تصانیف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک نظموں کا مجموعہ ہے نظم آزاد، جو 1899 سے منظر عام پر آیا۔ خم کدہ آزاد جو ہے ان کا دوسرا نظموں کا مجموعہ ہے، خم کدہ آزاد ان کا دوسرا مجموعہ ہے، جو 1932 عیسوی میں منظر عام پر آیا دوستو۔ اور دوستو یہ کس نے کہا ہے کہ آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی ہے؟ کس نے کہا تھا؟ جی تو کلیم الدین صاحب نے کہا تھا۔ کلیم الدین نے آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب
جو ہے ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی تھی کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا؟ جی تو یہ بھی کلیم الدین صاحب نے ہی کہی تھی۔ کلیم الدین صاحب نے یہ کہا تھا دوستوں کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے، اور محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کے بعد جو ہے کلیم الدین احمد صاحب نے ہی کہی تھی۔ اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 21 کی طرف۔ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پنی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا، گزشتہ لکھنؤ ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ جی تو گزشتہ لکھنؤ کے مصنف ہو جائیں گے عبدالحلیم شرر، جن کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے اور وفات 1926 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہفت روزہ محشر کے نام سے انہوں نے جاری کیا تھا 1881 عیسوی میں، جو ہے ہفت روزہ تھا، محشر کا اس کا نام تھا، اور اسے انہوں نے 1981 عیسوی میں 1881 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کا اردو کا پہلا تاریخی ناول ہے ملک العزیز ورجینہ، جو 1888 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے ماہنامہ دلغداز میں جو ہے تاریخی ناول لکھنے کی داغ بیل جو ہے 1888 ہی میں ڈالی تھی، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ان کا داخل نصاب ناول فردوس بری آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، جس میں 25 حصے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 23 کی طرف۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر ان میں سے کس کا مضمون ہے؟ تو وہ ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی 1857 سے 1914 والے کا۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر یہ علامہ شبلی نعمانی کا مضمون ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ شبلی کو شمس العلماء خطاب کب ملا؟ تو 1894 عیسوی کو انہیں شمس العلماء دارالمصنفین انہوں نے اعظم گڑھ میں کب قائم کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 1914 عیسوی میں جو ہے انہوں نے دارالمصنفین قائم کی تھی۔ 1884 عیسوی میں نظم صبح امید انہوں نے لکھی تھی دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حیات جاوید ان میں سے کس کی سوانح کتاب ہے؟ تو حیات جاوید ہو جائے گا سر سید احمد خان۔ حیات جاوید کو الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اور علامہ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مدلل المداحی اور کتاب المناقب کا۔ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے حیات جاوید کو مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے؟ تو یاد رکھیں گے حیات جاوید کو شبلی نعمانی نے مدلل المداحی اور کتاب المناقب کہا ہے دوستوں۔ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہے اور وفات 1898 عیسوی کو۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اسی لیے میں جو ہے فٹافٹ سوال کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 25 ہے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ شعر بہت ہی مشہور ہے، اور آپ نے بتانا ہے یہ شعر کن کا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ شعر کے خالق مخدوم محی الدین صاحب ہیں، جن کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہے دکن میں، اور وفات 1969 عیسوی کو دہلی میں، اور مدفن ان کا حیدرآباد میں ہے۔ ان کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ تو ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری۔ والد کا نام غوث محی الدین تھا، ان کے والد کا نام غوث محی الدین تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ مخدوم محی الدین کو اشتراکیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے دوستو کہ اشتراکیت کا امام کسے کہا جاتا ہے، تو وہ ہو جائیں گے مخدوم صاحب۔ مخدوم محی الدین کے پہلی نظم جو ہے وہ پیلا دوشالہ ہے، اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ مخدوم محی الدین جو ہیں یہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا ہے، جس کی اشاعت 1944 ہے۔ سرخ سویرا جو ہے مخدوم محی الدین صاحب کا پہلا شعری مجموعہ ہے، جو 1944 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گلے تر، جس کی اشاعت 1961 عیسوی ہے۔ اس کا تاریخی ترتیب پوچھا جاتا ہے تو اسے بھی ضرور یاد رکھیں گا۔ تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص ہے، تو بساط رقص 1966 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور مخدوم محی الدین صاحب کی داخل نصاب نظم جو ہو جائے گا آزاد نظم چاند تاروں کا بن، جو ان کے دوسرا مجموعہ گولے تر میں شامل ہے۔ ایک اور ہے معرہ نظم حویلی، جو مثنوی کی حیت میں ہے، اور یہ پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مربع کی حیت میں ایک نظم ہے انقلاب، جو ان کے پہلا مجموعہ سرخ سویرا میں ہی شامل ہے۔
بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 26 کی طرف۔ نظم ساقی نامہ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا بال جبریل۔ علامہ اقبال کا نظم ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ ایک پابند نظم ہے۔ ساقی نامہ مثنوی سحر البیان کے طرز اور اس کے بحر میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے، اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ درست ہو جائے گا؟ جی تو وہ ہو جائے گا فراق سردار جعفری شہریار، علی سردار جعفری، فراق گورکھپوری اور شہریار۔ اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کو بھی ملا ہے۔ اگر اے بی دیکھیے گا تو مکس دیا گیا، حیات اللہ انصاری ہو جائے گا، یہاں اختر علی مان کو ڈال دیا گیا، یہاں شہریار کو ڈال دیا، یہاں جگر مراد آبادی کو ڈال دیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا اردو میں 4 لوگوں کو ہی ابھی تک ملا ہے گیان پیٹھ کا ایوارڈ، جو فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری اور شہریار قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 لوگوں کو جو ہے گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان کے پیدائش اور وفات آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اسی لیے میں آگے اب بڑھنا چاہوں گا۔ علی سردار جعفری کا آپ پیدائش نوٹ کر لیجیے گا، 1913 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے بلرام پور میں اور وفات 2000 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی دوستوں سوال نمبر 28 دیکھیے گا، کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کوہرے کا چاند، محل سرا، سرخ پردے اور زود پشیماں۔ جی تو محمد حسن کا ڈرامہ زود پشیماں نہیں ہے، تو یہ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے یہ عبدالماجد دریابادی صاحب کا ہے۔ محمد حسن کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں جیسے کہ فٹ پاتھ کے شہزادے، کوہرے کا چاند، مم کے بت، سچ کا زہر، مور پنکھی، نقش فریادی، دارا شکو، شکست، گوشۂ عافیت وغیرہ۔ گوشۂ عافیت ایک منشی پریم چند کا ناول تھا تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ان میں سے کون سا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں کہ غالب کا پہلا خطوط کا مجموعہ عود ہندی ہے، دوسرا اردو معلّہ ہے۔ غالب نے 1848 عیسوی کا آس پاس خط لکھنا شروع کیا تھا اور بہت لوگوں نے جو ہے 1950 بھی بتایا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور عود ہندی کے بارے میں بات کریں تو یہ 1868 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے اور یہ غالب کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی 17 اکتوبر 1868 عیسوی کو منظر عام پر آیا ہے۔ عود ہندی میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو یاد رکھیں گے 162 خطوط شامل ہیں عود ہندی میں۔ اب بات کر لیتے ہیں اردو معلّہ کی، تو اردو معلّہ جو ہے یہ 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، یہ غالب کا دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے اور اس میں جو ہے 472 خطوط شامل ہیں۔ اردو معلّہ میں 472 خطوط شامل ہیں اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد، یاد رکھیں گے غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ عود ہندی کا دیباچہ اگر آپ سے پوچھا جائے کس نے لکھا ہے تو 1911 سے 2002 والے یعنی کہ آل احمد سرور صاحب نے عود ہندی کا دیباچہ تحریر فرمایا ہے اور عود ہندی کو حکیم غلام رضا خان نے مرتب کیا ہے۔ مرتب کرنے والے حکیم غلام رضا خان ہیں اور دیباچہ لکھنے والے آل احمد سرور ہو جائیں گے۔ اردو معلّہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے اردو معلّہ، تو ضرور یاد۔ اس کے علاوہ جو ہے غالب کے اور بھی خطوط ہیں جیسے کہ رکعات غالب فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 15 خطوط شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نادرات غالب ہے اور نادرات غالب جو ہے نبی بخش حقیر کے نام لکھے ہوئے اس میں خط شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نکات غالب جو اردو زبان میں فارسی قواعد لکھی گئی ہے، تو یہ سبھی ان کے خطوط ہیں۔ اور ایک اور ہے کہ مکاتب غالب جو ہے جسے امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ مکاتب غالب بھی بہت امپورٹنٹ ہے جسے امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف۔ 1897 عیسوی میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی ہے؟ جی تو وہ ہو جائے گا یادگار غالب۔ مولتاف حسین حالی نے یادگار غالب کو 1897 عیسوی میں شائع کیا تھا اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے حصے میں مرزا غالب کی زندگی کے واقعات، اخلاق، عادات اور ان کے خیالات کا بیان کیا گیا اور دوسرے حصے میں غالب کے تمام کلام، نظم و نثر اور اردو فارسی کا انتخاب آپ کو اس میں مل جائے گا۔ یادگار غالب میں مولتاف حسین حالی نے غالب کے بارے میں لکھا ہے دوستو کہ اگرچہ شاعر کی حیثیت سے
انہوں نے شراب کی جا بجا تعریف کی ہے مگر اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم بھی تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے اس فعل کو کبھی چھپایا نہیں۔ یہ بات جو ہے یادگار غالب میں ہی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ چلیے جی دوستو، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔